اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو اللہ تھی وہ جو انعامتو میں نے انعام کی علیکم تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے وہ فضیلت گنوا لی، پھر ان کی بجائے امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس عن نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبلوا اور نہ ہی قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ ہی پکڑا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، والا اور نہ ہی ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ قیامت والا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ وہاں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے پیروکار۔ یسومونکم دیتے تھے تم کو سوء العذابی برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جا آباد ہوئے، پھر ان پر زوال آیا تو آل فرعون نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو فرعون کو اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل ان پر قبضہ نہ کر لے، ان سے ان کی حکومت نہ چھین لے، تو فرعون نے اس بات کے ڈر سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ ان سے مشقت کے کام کرواتا۔ فرعون کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ بنی اسرائیل سے دن رات کام کرواتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا کچھ لوگ تو عمارتیں بناتے بناتے ہی مر جاتے، یعنی اتنی ان سے مشقت کرواتا، دن رات ان سے کام کرواتا، جس کام کی وجہ سے کچھ لوگ ویسے ہی مر جاتے، کچھ لوگوں کو اس نے منصوبے کے تحت قتل کروانا شروع کر دیا، یعنی ان کے مردوں کو قتل کروا دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھواتا۔ یا پھر کچھ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو فرعون کو ختم کر دے گا اور فرعون سے فرعون کی بادشاہی چھین لے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے مردوں کو بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَالِكُمْ اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی برا وقت آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی، لیکن اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمْ تمہارے لیے بحرہ دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلاؤ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے، جب وہ تھوڑا آگے گئے تو آگے دریا تھا، یعنی آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون، آل فرعون نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بہت ڈر محسوس ہوا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اب کیا ہوگا، یعنی آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ماریے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا پر عصا مارنے سے دریا پھٹ گیا، یعنی اس فرقنا بکم البحر، جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کے درمیان میں رستہ بن گیا، یعنی سمندر کے درمیان میں سے سڑک بن گئی، جہاں سے بنی اسرائیل نے وہ سمندر پار کر لیا۔ لیکن جب پیچھے سے آل فرعون آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آل فرعون وہیں غرق ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تَنظُرُونَ، دیکھ رہے تھے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں کہ وہ دن یاد کرو جب اب تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، آل فرعون تم کو ذلیل ترین اور رسوا کن عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ یعنی کون تھا جس نے نجات دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔